السلام علیکم ناظرین، ہم سے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم آخر کیسے عظیم بن سکتی ہے؟ تو اکثر اوقات اس کا ایک جواب ملتا ہے کہ پاکستانی قوم کو قائد اعظم کی قیادت کے بعد کوئی دوسری قیادت اس طرح میسر نہیں آئی جو پاکستانی قوم کو ایک عظیم قوم بنا سکے۔ لیکن کیا صرف یہی بات کہہ دینا اور کر دینا کافی ہے؟ اس سے تشفی ہو جاتی ہے کہ ہم پھر اس انتظار میں رہیں کہ پھر کوئی اسی طرح کی قیادت آئے جو اس قوم کو ٹھیک کرے، جبکہ قوم بننے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عظیم قوم بننے کے لیے سفر کہاں سے شروع کیا جائے؟ اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر قوم بننے کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ ایک ایموشنل بات کرنے سے کہ آپ یہ کر لیں، آپ ڈسپلن ہو جائیں، آپ کے اندر ایمانداری آ جائے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں ان چیزوں سے ہٹ کے سائنٹیفکلی یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہیں، جن کی بنا کے اوپر ہم ایک قوم نہیں بن سکے، 75 برسوں میں نہیں بن سکے، اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ کیونکہ جب تک ان رکاوٹوں کو نہیں ہم دیکھ سکیں گے تو رکاوٹوں کو عبور کیسے کر سکیں گے؟ یہ بات تو طے ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ قوم کو جو تقسیم در تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ تقسیم در تقسیم کس نے کیا؟ یہ سیاسی اشرافیہ نے کیا۔ کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی جاگیردار اور بڑے جو زمیندار تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستانی قوم کو آپ نے قوم نہیں بننے دینا، کیونکہ اگر یہ قوم بن گئی تو پھر ان کا اقتدار خطرے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ who wants sense when nonsense is paying؟ تو ان کو کیا ضرورت ہے قوم بنانے کی؟ کیونکہ قوم بنی تو پھر یہ جو مسلط ہے ہمارے اوپر، یہ سیاسی اشرافیہ نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے قوم کو تقسیم کیا لسانیت کی بنیاد کے اوپر، قوم کو تقسیم کیا پھر مذہبی نقطہ نظر سے، اور مذہب کے آگے پھر تفرقہ کی بنیاد کے اوپر، مختلف سیکٹس کی بنیاد کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا۔ پھر کہیں صوبائیت کا رنگ دیا گیا، پھر اس کو تقسیم کیا۔ الغرض تقسیم در تقسیم کرتے چلے گئے۔ اور جب بھی کبھی پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ، یا قوم کے خاص حصے نے یہ فیصلہ کیا، اگر یہ جو مختلف تقسیم در تقسیم ہے پاکستانی قوم کی، اگر اس کو میں براڈلی کیٹاگرائز کروں تو میں اس کی دو تقسیم کا دو حصے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک حصہ وہ ہے جو پروگریسو ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ مذہبی نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اب اس کو ملک کو بہتر کرنے کی اور تبدیلی لانے کی باتیں جو ہے وہ پروگریسو حلقے کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور مذہبی جو حلقہ ہے اس کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ سیاسی اشرافیہ کیا کرتی ہے؟ سیاسی اشرافیہ یہ دونوں کو بھی ایک ساتھ نہیں ہونے دیتی، اور دونوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ یعنی کہ جب کبھی بات آئے گی پروگریسو لوگوں کی جانب سے کہ اس ملک کو بدلنا ہے، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ تانے لگائے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا یہ تو لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو لادینیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور ان کے خلاف انہی کو کھڑا کر دیں گے جو دوسرے قوم کو، دوسرا جو حصہ ہے جو مذہبی پسند ہے، جو مذہبی نقطہ نظر رکھنا ہے، وہ ان کے خلاف آ جائیں گے، اور سیاسی اشرافیہ اپنا کھیل کھیلتی رہے گی۔ اسی طرح جب تبدیلی کی بات آئے گی مذہبی حلقوں کی جانب سے کہ وہ اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں آئی، تو وہ ان کے اوپر یہ فتوے لے کے آئیں گے اور ان کو کھڑا کریں گے پروگریسو لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ مذہبی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر قوم کیسے بنے؟ ہمارے سامنے سب سے جو امپورٹنٹ ماڈل ہے قائد اعظم کا،
قوم بننے کا، وہ ہمارے سامنے وہ تقریر ہے 11 اگست کی، جو تقریر قائد اعظم نے کی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماس. آپ گرجا میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ آزاد ہیں. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو حقیقی کانسیپٹ تھا ایک قوم کا، کہ جتنی کمیونٹیز ہیں ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے. آپ آزاد ہیں اپنے قوموں کول و فیل میں. اچھا، ہوا یہ کہ جو مذہبی حلقے تھے انہوں نے جو حقیقی جو پروگریسو ایلیمنٹ تھا مذہب کے اندر بھی، اس کو چھوڑ دیا اور مذہبی قیادت چلی گئی جاہل ملا کے پاس، جس نے سب کچھ یہ کہہ دیا کہ آپ کے حالات نہیں بدل سکتے چونکہ یہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا، اور اس نے قوم بننے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی. دوسرا جو حلقہ تھا پروگریسو، وہ بھی حلقہ جو تھا اس نے اس کو تعبیر کر دیا کہ جو پاکستان کی جو تخلیق ہے یہ تو انگریز کی سازش کا نتیجہ ہے. اس میں آپ کی جو اکنامک انڈیپینڈنس کی بات تھی، جو پولیٹیکل سوورینٹی کی بات تھی، اکنامک سوورینٹی کی بنیاد تھی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ الگ ہوئے ہندوؤں سے، اس کو ہی نگیٹ کر دیا. تو قوم بننے کے لیے ہمیں یہ دونوں جو انتہا پسندانہ نقطہ نظر ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. اس کی بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں یہ جو ملا پرستی ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور دوسری طرف یہ جو اس انتہا پسندی ہے، جو پروگریسو ایلیمنٹ کی انتہا پسندی ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا. اور حقیقی معنوں میں ایک پروگریسو پاکستان کے لیے اور قوم بننے کے عمل میں پولیٹیشین نے رول پلے کرنا تھا، نہیں کیا. وہ قیادت جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں رہی. جو مافیا ہے وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمیں ان مافیا سے نجات دلانا ہوگی اگر ہم نے قوم بننا ہے. اس مافیا سے ہمیں سیاست کو چھیننا ہوگا اگر ہم نے قوم بننا ہے. مذہبی طبقہ جو سامنے آیا وہ بھی رکاوٹ بنا. اس طرح کے وہ جو اسلام کی جو حقیقت فار ماڈرن ٹائمز تشریح تھی وہ نہیں کیا، جس کا اقبال نے کہا تھا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. انوویشن کی ضرورت ہے، جو اسلام کو جدید کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس ملک میں وہ کمیونٹی لیڈرز نے انقلاب برپا کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. پولیٹیکل لیڈرز نے برپا کرنا تھا، تبدیلی لانی تھی، نہیں لائے. جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی تبدیلی نہیں لایا. تو ہمیں اس سارے انالیسس کو صرف اس جگہ آ کر ہم کہہ سکتے ہیں اور کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑی قوم بننے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ سیاسی اشرافیہ ہے. اسی کی وجہ سے دیکھیں ہمارے ہاں طلبہ یونین بین ہے. ہمارے ہاں کیونکہ پوری دنیا کے اندر امریکہ لے لیں آپ، برطانیہ لے لیں، کامن ویلتھ کنٹریز لے لیں، آپ کو جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. وہاں سے قیادتیں نکلتی ہیں، ایک عرصہ 10 20 30 سال گزارتے ہیں اور پھر وہ جا کے وہ قیادت اس قابل ہوتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر قوموں کی قیادت کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو ایلیمنٹ ہے قوم بننے کا اور لیڈر پیدا کرنے کا عمل، سرے سے سیاسی اشرافیہ نے بین کر رکھا ہے، اور خود کو جو کہ کسی فیکٹری میں فور مین بننے کی قابل بھی نہیں ہے وہ اس قوم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا قوم بننے کے لیے ہمیں من حیث القوم جو ہے 98% عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو 2% طبقہ ہے، یہ 2% جن کے ہاتھ میں سیاست ہے، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے قوم بننے کے عمل میں. اور اس رکاوٹ کو توڑنا ہوگا اور ہمیں اپنے ذاتی جو مفادات ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر، پرسنل پریجوڈسز ایک سائیڈ پہ رکھ کر
ایک مٹھی بننا ہوگا, ایک مکہ بننا ہوگا. جب آپ ایک مکہ بنیں گے تو پھر آپ کا کوئی سامنا نہیں کر سکے گا, اور اس دن پھر آپ کے سامنے وہ دیانتدار قیادت بھی آئے گی, وہ جرت مند قیادت بھی آئے گی, وہ قیادت آئے گی جو اس قوم کو ایک عظیم قوم بنا دے گی. حقیقی معنوں میں ہمیں وہ سیاسی شعور حاصل ہو, وہ انقلابی فکر ہمیں حاصل ہو کہ ہم پہچان سکیں کہ قوم بننے کی راہ میں کون سی رکاوٹ ہے, اور اس رکاوٹ کو ہم نے کیسے توڑنا ہے اور عبور کرنا ہے. السلام.